بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ صدق اللہ العلی العظیم رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے اہم موضوع ہے آج، جس کی ضرورت ہر انسان اور سب سے بڑھ کر ہر مسلمان کو ہے۔ وہ موضوع ہے خوشحال ازدواجی زندگی کے رہنما اصول۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام شادی کے موقع پر ان الفاظ سے دولہا کو اور دلہن والوں کو مبارکباد ان الفاظ سے دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام شادی کے موقع پر ان الفاظ سے مبارکباد دیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر۔ ترجمہ ہے اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، تجھ پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں یعنی میاں بیوی کو خیر پر جمع کرے۔ یہ حدیث نبوی کے الفاظ تھے۔ تو ان دعائیہ حضور کے ان کلمات سے معلوم یہ ہوا کہ نکاح کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کی زندگی میں خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جائیں اور برائی اور شر کے تمام دروازے بند ہو جائیں۔ اس دعائے نبوی سے یہ سامنے مقصد آتا ہے۔ اب سوال ہوا کہ یہ خیر کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں اور ہر شر اور برائی کے دروازے کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب ہے کہ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اب ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نکاح کی اہمیت اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ نکاح صرف وقتی طور پر جنسی فطری خواہش کی تکمیل کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشرہ کے وجود، بقا اور اس کے ارتقاء کی یہ ایک بنیاد ہے۔ اور نکاح کرنا اور اولاد کے حصول کی تمنا کرنا سنت انبیاء علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں ہیں، ان تمام شریعتوں میں نکاح لازمی تھا۔ ہر شریعت میں نکاح تھا۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں نکاح اور بیوی بچوں کا حصول یہ ایک حقیقت ہے۔ اب ہم احادیث مبارکہ عرض کر رہے ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے نکاح کا حکم دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے جوانوں کو ارشاد فرمایا، حکم دیا یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے بھی نکاح کرنے کی مالی طاقت ہو، یعنی وہ
نکاح کے بعد گھریلو اخراجات اور حق مہر ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کیونکہ یہ نظر کی حفاظت کرنے والا ہے نکاح، یعنی اس سے نظریں انسان کی پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور نگاہ جو ہے برائی کی طرف نہیں اٹھتی۔ تو فرمایا یہ نکاح جو ہے نظر کی حفاظت کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے۔ اور پھر فرمایا جو کہ غربت کی وجہ سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ اب ہم دوسری بات عرض کر رہے ہیں کہ نکاح کے حوالے سے اولاد کی تربیت کی جائے، اور والدین پر لازم ہے کہ وہ اولاد کو یہ ادب سکھائیں کہ نکاح ولی یعنی والدین اور گھر کے بڑوں کی اجازت، باپ ہے، بھائی ہے، جو خاندان کے بڑے ہیں ان کی اجازت اور مرضی کے مطابق کیا جائے، کیونکہ خاندان کے ساتھ مشاورت کے بعد اور ماں باپ کی اجازت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے اس میں خاندانی عزت اور وقار موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے لا نکاح الا بولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، یعنی والدین ہیں، ماں باپ ہیں جو ولی وارث ہوتے ہیں، ان کی اجازت اور ان کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اب تیسرا نقطہ ہے کہ نکاح کس سے کیا جائے؟ اللہ اکبر، کیونکہ ہمارا دین کامل ہے، ہر ایک چیز کی حقیقت اور مسئلے کا حل ہمارے دین میں موجود ہے۔ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نکاح کس سے کیا جائے۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے بخاری شریف میں، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس خاتون کے مال کی وجہ سے، اس خاتون کے خاندانی وقار کی وجہ سے اور خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ 4 آپشن ہوتی ہیں نکاح کے وقت، مگر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، لیکن تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر بعد میں ندامت ہوگی۔ اس حدیث کی تشریح میں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے دیندار ہونے کی شرط اس لیے لگائی کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، دیندار عورت، اور وہ دیندار عورت تھوڑی چیز پر صبر و قناعت کرتی ہے، اور باقی بے دین عورتیں اپنے شوہر کو غم اور گناہ میں ڈالتی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے دیندار سے نکاح کی شرط لگائی۔ باقی ہمارے معاشرہ میں شادی کے خود ساختہ معیار ہیں، قد اتنا ہو، رنگ اتنا ہو، جسمانی بناوٹ ایسی ہو اور مالی برتری اس کے پاس ہو یا خاص ذات پات وغیرہ۔ ہم نے جب یہ معیار سامنے رکھے تو بچیوں کے رشتوں میں خاص طور پہ تاخیر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اوور ایج ہونے کے علاوہ کمپلیکس کا شکار ہو چکی ہے ہماری نوجوان نسل، اور سب سے بڑھ کر کے بے حیائی برائی اور اخلاقی برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام کی اس ارشاد پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من تردون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہیں کسی ایسے بچے کا یا ایسے جوان کی طرف سے کسی ایسے شخص کے لیے شادی کا پیغام آئے، رشتہ کا پیغام آئے جس کی دینداری کو اور جس کے اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو، تو اس سے شادی کر دو اپنی بچی کی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ کشف المحجوب سیدنا علی حجویری داتا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کی اہمیت کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ نکاح کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اولاد ہوگی۔ اب وہ اولاد اگر باپ کی موجودگی میں سامنے فوت ہو جائے
تو وہ اولاد قیامت کے دن والدین کی شفاعت کرے گی، اور اگر اولاد کے سامنے والدین فوت ہوں گے تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ اب ہم نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے رشتہ ازدواج کا انتخاب اور نبوی تعلیمات۔ آج نکاح کا معیار حسن و دولت کے سوا کچھ نہیں۔ لڑکی والے یہی چاہتے ہیں کہ لڑکا بہت امیر ہو، جبکہ لڑکے والے چاہتے ہیں کہ لڑکی کے والدین بڑے امیر ہوں تاکہ جہیز بہت بڑا ملے گا۔ یہ دین اسلام کا احسان اور حضور کا کرم ہے کہ اس نازک فیصلہ کے وقت بھی دین نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے یہ چیز ہمارے سامنے پہلے بھی گزر چکی کہ فاظفر بذات الدین، تم نے دین کو معیار بنانا ہے، دولت اور حسن کو معیار نہیں بنانا، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں جن کے زوال میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ جب دین آتا ہے، جس گھر میں بچی دیندار آتی ہے تو وہ خاندان اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ نیک بیوی کی فضیلت، سنن نسائی میں یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ۔ جی، 4 چیزیں جس کو مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی عطا ہو گئی۔ نمبر 1، قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل، ولساناً ذاکراً، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، وبدناً علی البلاء صابراً، جی، اور ایسا جسم جو تکلیفوں پر صبر کرنے والا ہے، وزوجۃ لا تبغی حبا فی نفسہا اور ومالہ، اور ایسی بیوی جو اپنے نفس، اپنی ذات اور اپنے خاوند کے مال میں گناہ کی خواہش نہ رکھتی ہو۔ یہ 4 چیزیں جس کو عطا ہو گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا ہو گئیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ نبوی معیار کی برکت یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مال و دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر زوجین یعنی میاں بیوی نکاح سے پہلے تنگ دست ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی وجہ سے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور سب چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح ینجز لکم ما وعدکم من الغناء۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا جو حکم دیا ہے تم اس کی اطاعت کرو، یعنی نکاح کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ میرے سمیت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نکاح سے پہلے بے روزگار تھے یا معمولی ملازمت رکھتے تھے، مگر نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اس ملازمت میں، کاروبار میں ترقی سے نوازا۔ پھر آگے یہ روایت ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، ان میں سے ایک وہ مسلمان ہے جو پاک دامنی اور طہارت کی غرض سے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ وہ مشہور واقعہ ہم نے اکثر علماء کرام سے سنا اور یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے رات کو گشت کرتے رہتے تھے تاکہ اپنے رعایا کے حال حوال سے خود ان کو معلومات ملیں اور وہ بہترین نالج ان کو ملے کہ میری رعایا کس حال میں وقت گزار رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن گشت فرما رہے تھے، ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا لو۔ بیٹی نے کہا، امیر المومنین کا حکم ہے، دودھ میں پانی شامل نہیں کرنا۔ ماں نے کہا، امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ بچی نے کہا، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے مگر ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کی یہ ادا اور یہ جواب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب سنا اور انہیں یہ جواب اتنا پسند آیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے لیے اسی بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ مقام غور ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر
تنہا 10 سال تک حکمرانی کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کی سلطنت کی مشرقی حدود مدینہ منورہ سے لے کر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحل مکران تک تھیں، وہ چاہتے تو کسی بادشاہ کا رشتہ حاصل کرتے، مگر انہوں نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ معیار نکاح کو پسند کیا کہ فاظفر بذات الدین، دین والی سے نکاح کرنا، اور اسی پر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے یہ صاحبزادے حضرت عاصم وہ صاحبزادے ہیں جو فتح ایران کے ہراول دستہ میں 16 ہجری میں یا 18 ہجری میں یہ موجود تھے۔ اس دیانتدار بچی کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد اس بچی کو اور حضرت عاصم کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور پھر اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا ایسا عطا فرمایا آج جس کو دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد، اور حضرت ان کا لقب عمر ثانی ہے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جن کو عمر ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اس امت کے سب سے پہلے مجدد ہیں جن کے دور حکومت نے دنیا نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کو دوبارہ دیکھا۔ تو یہ برکت ہوتی ہے دین کی۔ اب ہم اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے نیک بیوی کی صفات اور مرد کا تذکرہ فرمایا کہ خاندان میں مرد یعنی خاوند اور بیوی کی اہمیت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد محافظ اور نگران ہیں عورتوں پر کیونکہ اللہ نے فضیلت دی ہے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر۔ کس چیز میں؟ یہ بھی خاص بات ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت، ذہنی برتری اور دور اندیشی، ان 3 خوبیوں میں عورت کے مقابلے میں اللہ نے مرد کو برتری فوقیت عطا کی ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، بیوی بچوں کے جملہ اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ مرد اپنے مال عورتوں پر اور ان کی ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب پھر نیک عورتیں ان کی خصوصیات قرآن کریم میں، نیک بیویوں کی خصوصیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، نیک بیویاں ان کی پہلی خوبی کیا ہے؟ نیک عورتیں ہیں۔ نمبر 2 اطاعت گزار ہوتی ہیں اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نیک بیوی کی خوبیاں اس حدیث میں بیان کی، حدیث نبوی ہے خیر النساء اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی نفسها ومالها۔ فرمایا سب سے بہترین بیوی اور عورت وہ ہے جب تو اس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے، اور جب تو اسے حکم دے تو تیری اطاعت کرے، اور جب تو اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ تیری حفاظت کرے، اپنی ذات میں اور مال میں محافظ ہو، وہ سب سے بہترین بیوی ہے۔ جہیز کے حوالے سے خاص نکتہ ہے، عموماً اس پر بہت بڑی بحث ہوتی ہے۔ جہیز کی حدود و قیود، جذبات میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جہیز لعنت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خاتون جنت کی شادی کے وقت حضور علیہ السلام نے اس دور کے مطابق جو بنیادی ضرورتیں تھیں حضور علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی تھیں، مگر جہیز کے حوالے سے دین اسلام کچھ پابندیاں لگاتا ہے کہ نمبر 1 جہیز حلال رزق سے ہو اور حرام رزق کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، ایک۔ نمبر 2 جہیز اس انداز سے شان و شوکت سے نہ دیا جائے جس سے غریبوں کی بچیوں میں احساس کمتری کے جذبات پیدا ہوں۔ پھر رخصتی سے قبل خاص بات ہے، اگر ہم نے اپنے گھروں کو، اپنی بچیوں کو آباد کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو خوشحال بنانا ہے، اور انہیں شادی کے بعد ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں خوشحال زندگی بسر کریں تو یہ چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1
بیٹی کو اپنے گھر میں یعنی میکے میں رخصتی سے قبل روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے معاملات میں بچے کی تربیت بہت ضروری ہے جو شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں اس کی مدد کر سکیں۔ مثلا اچھا کھانا پکانا، ایک گھر کے انتظامات کو مضبوطی سے ہینڈل کرنا اور گھر کے انتظامات کو مینیج کرنا تاکہ نئے ماحول میں سسرال کے گھر اپنے حالات کے مطابق وہ نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال کر خوشحال زندگی بسر کر سکے۔ اللہ اکبر۔ شادی کے بعد بیوی کو مارنے اور اس پر سختی نہ کرنے کا ارشاد ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی فکر کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر تم اس کے اس ٹیڑھے پن کو رکھتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے کام لو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب عورت رات کو ناراضگی کی حالت میں اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر الگ رہتی ہے، صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایما امرأ ماتت وزوجہا عنہا رادن دخلت الجنہ، جو عورت اس حال میں دنیا سے گئی اور فوت ہوئی کہ اس کا خامند اس پر راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات کی طرف اشارہ ہے، اور میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے لباس سے تشبیہ دی۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تو لباس کی تشبیہ کیوں دی، لباس کی مثال کیوں دی؟ لباس میں 3 فائدے ہوتے ہیں، لباس عیب چھپاتا ہے، لباس عزت بڑھاتا ہے، اور لباس سکون دیتا ہے اور گرمی سردی سے بچا کر سکون عطا کرتا ہے۔ تو اس لفظ کی وجہ سے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے یہ تینوں خوبیاں ہونی چاہیے، یعنی میاں بیوی وہ عورتیں تمہارے لیے پردہ، زینت اور آرام ہیں، اور تم ان کے لیے پردہ بھی ہو، زینت بھی ہو، آرام بھی ہو۔ تو ایک اچھی بیوی اور ایک اچھا خامند دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ بھی ہیں، زینت بھی ہیں، راحت بھی ہیں۔ اور یہ سب چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے محبت کا برتاؤ کریں۔ حدیث نبوی ہے، لا ایمان لہ لمن لا محبت لہ، اس شخص میں ایمان ہی نہیں ہے جس میں محبت نہ ہو۔ یہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ اور میرے حضرت قبلہ مسعود ملت علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ محبت شکست نہیں کھاتی، ہر میدان میں جیت جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی جب حضور نے رخصتی فرمائی تھی، خاص بات ہے، طبقات ابن سعد میں یہ موجود ہے روایت، نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، رخصتی کے وقت حضور نے فرمایا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم کہ اے فاطمہ، میں نے تیرا نکاح اس علی سے کر دیا ہے جو میرے خاندان بنو ہاشم میں سب سے بہتر شخص تھا۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تیری ذمہ داری ہے خامند کی اطاعت۔ اور پھر فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا علی تیری ذمہ داری ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی خوشی رسول کی خوشی ہے اور اس کا دکھ رسول اللہ کا دکھ ہے، اس کو ہر لمحہ خوش رکھنا۔ تو یہ محبت اور یہ عزت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر خاندان میں خوشیاں، برکتیں، رحمتیں اور سکون عطا ہوتا ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ اب ہم آخر میں دور حاضر کا بہت بڑا جو اس وقت المیہ سامنے آیا اور اپریل 2026 میں بہت بڑا واقعہ لاہور میں رونما ہوا، اس کی روشنی میں چند باتیں۔ دین اسلام نے نکاح کے ذریعے خوشحال معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا، اور خوشحال معاشرہ وہ ہوتا ہے
جس میں پاکیزگی، جس میں عفت، پاک دامنی کا اعلیٰ معیار ہو، ہر مسلمان کی عزت محفوظ، اس کی بیٹی بیٹے کی عزت اور اس کا وقار محفوظ ہو، مال و جان محفوظ ہو۔ ان اعلیٰ اقدار کے حصول کے لیے قرآن سنت میں ہدایات موجود ہیں۔ ذہنی پاکیزگی اور عفت و پاک دامنی اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حصول کے لیے قرآن پاک نے یہ ہدایات دی۔ نمبر 1، سورہ الاحزاب میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلم خواتین کو حکم دیا کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، اور اسلام سے پہلے جو بے پردگی کی حالت تھی اس طرح کی حالت اختیار نہ کرو، یعنی بے پردہ نہ رہو۔ اور سورہ احزاب کی آیت میں مسلم امت کے مردوں اور خواتین کی 10 اخلاقی خوبیوں کا جب بیان کیا، ان میں یہ بیان ہے والحافظین فروجہم والحافظات، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں حضور علیہ السلام کے ذریعے حضور کی ازواج کو، حضور کی صاحبزادیوں کو اور مسلم امت کی تمام خواتین کو اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں مسلم امت کو حکم دیا کہ دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں، اور دوسروں کے گھر جب اجازت کے ساتھ داخل ہوں تو انہیں سلام کریں۔ اسی طرح اسی سورہ نور میں اللہ پاک نے مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ نامحرم عورتوں کے سامنے نگاہیں نیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مسلمان خواتین کو بھی نامحرم مردوں کے سامنے نگاہیں نیچی کرنے اور اپنی عزت اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعض بیویاں حضور پاک کی خدمت میں حاضر تھیں، اور اسی وقت حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے، انہوں نے اندر آنا چاہا تو حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ آپ پردہ کر لیں۔ ازواج مطہرات نے عرض کیا وہ تو نابینا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے نامحرم کو دیکھنا اور اس کے سامنے ہونا جائز نہیں ہے۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں قبیلہ بنو تمیم کی چند عورتیں حاضر ہوئیں اور انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کو دیکھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں فرمایا اگر تم مومن عورتیں ہو تو سن لو یہ لباس مومن خواتین کا نہیں ہوتا، اور اگر تم مومن نہیں ہو تو پھر جو چاہو کرو۔ دوسری حدیث حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کئی عورتیں جنہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے مگر وہ ننگی ہوتی ہیں، ناز و ادا اور نخرے اور فیشن کے ذریعے غیر مردوں کی طرف جھکتی ہیں اور انہیں اپنی طرف جھکاتی ہیں، اور ان کے سر اس طرح ہیں جس طرح بخت نصر کے اونٹوں کی کوہانیں۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ ان کو جنت کی ہوا لگے گی۔ سورہ احزاب حاشیہ آیت نمبر 59 تفسیر ضیاء القرآن۔ آج کل کی ہماری فیشن پرست لڑکیاں اس حدیث سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ جبکہ دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے صحابیات سے فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھے گی اور جہاد کے لیے بھی باہر نہ نکلے گی اس کو مجاہدین فی سبیل اللہ کا اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ پھر خاص بات یہ ہے کہ مرد کا حسن مرد بننے میں کہ وہ مرد نظر آئے، اور عورت کا حسن ہے کہ وہ عورت نظر آئے۔ یہ حدیث پاک ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، نبی پاک علیہ السلام نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسا لباس پہنے اور عورت دکھائی دے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں جیسا لباس پہن کر مرد نظر آئے۔ اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کے بارے میں فرمایا لیس منا، وہ محمد عربی کی امت سے خارج ہیں۔ چنانچہ آج مسلم معاشرہ کو بے حیائی اور جنسی بے راہ روی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو نکاح کا حکم دیا۔ اتفاق دیکھیں کہ سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے مردوں کو جب نکاح کا حکم دیا، سورہ المائدہ میں
تو وہاں ان کو ناجائز خفیہ جنسی تعلقات قائم کرنے سے روکا۔ ولا متخذی اخدان، سورہ مائدہ۔ اور عورتوں کو جب نکاح کا حکم دیا تو فرمایا کہ وہ عورتیں نکاح کریں مگر خفیہ طور پر ناجائز جنسی تعلقات دوسرے مردوں سے، دوسرے لڑکوں سے نہ رکھیں۔ فرمایا ولا متخذات اخدان۔ ٹھیک ہے، آج ہماری نوجوان نسل لڑکے اور لڑکیاں ٹک ٹاک کے ذریعے پوری رات ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات استوار کرنے کو اپنی معراج زندگی بنائے ہوئے، اور اس چیز کو ترقی دینے کے لیے سوشل میڈیا کے وہ چینل سب سے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں جن کا کام بے حیائی کو پروموٹ کرنا ہے۔ اور اب چونکہ ایسے لڑکے اور ایسی لڑکیاں ٹک ٹاک کے ذریعے ناجائز جنسی تعلقات قائم کر کے سب سے بڑھ کر اللہ پاک اور نبی کریم کے حکم کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو چکے، ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اور سرکاری دفاتر میں ہر عورت اپنے سر کو ننگا رکھنا اپنا فرض اولی سمجھ رہی ہے کہ اس کی جو ایک شخصیت ہے اس میں نکھار ہی تب آئے گا جب اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوگا۔ اس طرح پھر آہستہ آہستہ مکمل جو ہے بے حیائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں اپریل 2026 میں لاہور میں اچھرا کے اندر لاہور میں حال ہی میں اپریل 2026 میں اس غلط تربیت کے نظام کے ذریعے وہ قیامت نما ایک منظر جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کہ شادی شدہ خاتون نے اپنے 3 بچوں کو قتل کر کے اپنے نئے آشنا سے شادی کر لی اور پھر پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ یہ اس غلط نظام کو جس کو ہم ہر بندہ، ہر نوجوان لڑکا اور ہر نوجوان لڑکی اس پروگرام کو، اس تربیت نظام کو پروموٹ کر رہا ہے، اسی تباہی کا نتیجہ ہے جس کو اقبال نے علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور علامہ نے فرمایا میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اور خوشحالی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کی تھی۔ جب ہم نے محبوب کا دامن چھوڑا تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنا۔ اس لیے آج اگر ہم کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہوگی اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ آخر میں مسلم امت کو ایک بہت بڑا سبق جو سیرت رسول عربی اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ میں ایک نمونہ کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آج ہماری نوجوان بچیاں اور مسلم خواتین خاص طور پہ اس واقعہ کو سامنے رکھیں اور وہ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ وہ واقعہ بہت بڑا مشہور ہے جس کو بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا۔ وہ ہیں حضور علیہ السلام کی پھوپھی صاحبہ حضرت سیدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب، نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ انہوں نے 73 برس عمر پائی اور صحابی رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کروڑوں اربوں رحمتیں ان پر نازل ہوں تا قیامت، جنہوں نے دین اسلام کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ حسنہ امت کے سامنے رکھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا غزوہ خندق اور غزوہ احد میں شامل ہوئیں۔ ان کو ایک یہودی نے شہید کیا اور اسی یہودی کو نبی کریم علیہ السلام نے خود جہنم واصل کیا تھا، اور آج حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جو آج اٹھا دے گا، امت کو پھر بلندیوں پر مالا مال کر دے گا، اور ہر مسلمان بچی اور ہر مسلمان عورت جب آپ کا یہ واقعہ سنے گی وہ یقیناً سوچے گی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ غزوہ خندق میں یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق
جو 27 دن تک جاری رہا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے 10,000 لشکر کے آنے سے پہلے تمام عورتوں کو اور تمام بچیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محفوظ مقام کے اندر، جو قلعہ نما ایک مکان تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکان میں محفوظ فرما دیا تھا، اور اس مکان کے محافظ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ غزوہ خندق نقطہ عروج پر تھا، یہودیوں کی ایک جماعت نے مسلمان خواتین مدینہ منورہ میں موجود ہماری بہنیں اور صحابیات پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا کہ چونکہ مرد ادھر ہیں، عورتیں اکیلی ہیں، تو ان پر حملہ کیا جائے۔ تو یہودیوں کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس پروگرام کے تحت ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعہ پر پہنچا۔ اللہ اکبر! جیسے آج سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم امت کی خواتین کو بے عزت کیا جا رہا ہے، ان کی غیرت اور ان کی عزت اور ان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، بس اسی پروگرام کے تحت وہ یہودیوں کی ایک جماعت نے پروگرام بنایا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعہ پر پہنچا۔ اللہ اکبر! حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی نظر اس پر جب پڑی، خاص بات ہے، اسی کو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج مسلم عورتوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا پر عورتوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، اور تجارت کے ذریعے عورت کو تجارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے یہودی کو جب دیکھا تو سمجھ گئیں کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کروڑوں اربوں کھربوں لا محدود، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ نے اس یہودی کو جب دیکھا تو سمجھ گئیں کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ یہ مسلم خواتین، ہماری جو بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے یہ یہودی آیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے خیمہ کا ایک کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر کچل دیا، اور پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر دیوار پر چڑھ کر یہودیوں کے مجمع میں اس کا سر پھینک دیا، جس سے وہ سمجھ گئے کہ ہم عورتوں پر حملہ نہیں کر سکتے، اور وہ حملہ کرنے سے باز آئے۔ اللہ اکبر! تو اس لیے ضرورت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج مسلم امت کی خواتین کو خاص طور پہ اس جہاد میں اور اس دوبارہ نشاط ثانیہ میں اس کو حصہ لینا ہے، اور ان کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت کو اپنانا ہے، اور اپنے پردے کی، اپنے ایمان کی، اپنی غیرت کی حفاظت کرنی ہے۔ حدیث پاک، درود پاک کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پوری امت کا درود دنیا کے 200 ملکوں سے کیسے پہنچتا ہے، خاص حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان للہ تعالی ملکن اعطاہ سمع العباد، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فلیس من احد یصلی علی الا ابلغنیہا، جی لہٰذا جب بھی کوئی مسلمان، کوئی بھی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ درود پاک میرے دربار میں پہنچا دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرمایا، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَن لَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ عَبْدٌ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، جامع صغیر کی یہ روایت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کریم سے سوال کیا ہے کہ مولا کریم، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اس پر 10 رحمتیں نازل فرما۔ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب انقلاب حقیقت کے صفحہ نمبر 48 پر لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دور دراز سے سننے اور پہچاننے کی
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اگر طاقت دے سکتا ہے تو کیا نبی پاک علیہ السلام کو یہ طاقت عطا نہیں فرما سکتا کہ وہ حضور بھی ایسا سن سکیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔